السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک اب سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جیسا کہ ہمارا لاسٹ ناول ختم ہو چکا ہے اور آج ہم نیو ناول شروع کرنے والے ہیں۔ یہ ناول بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ اس کا تھوڑا سا انٹرو دے کر پھر آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ خاموش رات، ہوا میں پھیلی ایک انجانی سی بے چینی اور دل میں اترتی ایک انکہی سی محبت۔ یہ کہانی ہے ایک انسان کی جس کی زندگی بظاہر عام ہے، مگر ماضی میں چھپا سچ اور ایک جذبہ محبت اس کی تقدیر کا رخ بدلنے والا ہے۔ ناول کا نام ہے جنزاد اور اسے لکھا ہے اشل خان نے۔ یہ ایک پراسرار سفر ہے جہاں راز، خوف، محبت ایک دوسرے میں گن جاتے ہیں۔ عادت کے مطابق وہ اور زینب گھر سے فکس ٹائم پر نکل آئے۔ زینب ایک یتیم 10 سال کی ایک معصوم بچی تھی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف ایک ماموں تھا جس نے زینب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ زینب کے ماں باپ کی پسند کی شادی تھی، یہی وجہ تھی کہ زینب کا ماموں اس کو ناپسند کرتا تھا اور مرنے کے بعد بھی بہن کو معاف نہیں کر پایا تھا۔ نینا بنائی کھونے کے بعد اس کی زندگی مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ نینا کے ابو جان زینب کو گھر لے آئے، وہ بھی سہارا تھی۔ آنکھیں کھو دینے کے بعد نینا کو ہر وقت کسی ساتھی کی ضرورت تھی اور زینب اس کے لیے ایک اچھی ساتھی ثابت ہوئی تھی۔ نینا نے ایک ہاتھ میں سٹک پکڑی ہوئی تھی اور اس کا ایک ہاتھ زینب نے پکڑا ہوا تھا۔ دونوں سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ سبک رفتاری سے چل رہی تھی۔ شام کے اس وقت دونوں گھر کے قریبی پارک میں جا کر چہل قدمی کیا کرتی تھی۔ نینا شروع سے ہی ایسی تھی، وہ ایک زندہ دل محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ دنیا کی رنگینی کو آنکھوں سے دیکھا کرتی تھی۔ وہ تتلی کی طرح پھولوں پر منڈلایا کرتی تھی، خوشبو کی طرح ادھر سے ادھر بھاگا کرتی تھی، مگر ایک دن یہ رنگینی کہیں کھو گئی۔ ایک صبح وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے کالج کے لیے نکلی۔ اس دن کالج بس نہیں آئی تھی۔ ابا جان نے منع بھی کیا کہ آج چھٹی کر لو، مگر اس کا ایک اہم ٹیسٹ تھا، وہ چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ جلدی جلدی سڑک کراس کرنے میں وہ دائیں جانب سے آتی گاڑی کو دیکھ نہیں پائی اور بری طرح ٹکرا گئی۔ گاڑی کے شیشے نینا کی آنکھوں میں لگے اور جب اس کو ہوش آیا تو اس کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ دنیا کی خوبصورتی کو دیکھنے سے معذور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کی بنائی کی خاطر بہت علاج کیا، مگر سب بے سود ثابت ہوا۔ بقول ڈاکٹروں کے کسی بھی دن اچانک سے اس کی بنائی لوٹ آئے گی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا، لیکن شاید قدرت کو منظور نہیں تھا کہ وہ دیکھے۔ نینا نے قسمت کا لکھا قبول کر لیا، مگر کبھی کبھار وہ بہت بیزار ہو جاتی تھی، تھک جاتی تھی، مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اور زینب پارک میں اندر آ چکے تھے۔ ایک فیملی پارک تھا، بچوں کی کھیلنے کی آوازیں چاروں جانب سے آ رہی تھیں۔ زینب بھی بچوں کے ساتھ مل کر جھولوں پر جھولنے لگی اور نینا خاموشی سے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل اداس تھا، لیکن اللہ سے شکوہ نہیں کرتی تھی، اس کی دی ہوئی نعمتیں تھیں، سو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہنا چاہیے۔ لیکن انسان میں شکر کی بہت کمی ہے۔ ایک مشکل پڑنے پر وہ خدا پاک سے شکوے اور شکایتیں کرنے میں لگ جاتا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ نینا کو زینب کے رونے کی آواز آئی۔ نینا جلدی سے اٹھی اور اٹھ کر سٹک کے سہارے آواز کا تعین کرتے ہوئے زینب کو آواز دیتے ہوئے جگہ پر چل دی۔ زینب، کیا ہوا؟ نینا دور سے ہی آواز دیتے ہوئے چل رہی تھی۔ میرے پاس آؤ۔ نینا یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ نینا اپی، اسے زینب کی روتی ہوئی آواز اب قریب سے آئی۔ نینا اب اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ یہ انکل تنگ کر رہے ہیں، زینب نے شاید انگلی کے اشارے سے دکھایا۔ کدھر ہے؟ نینا نے یہاں وہاں سر گھمایا جیسے وہ دیکھ ہی لے گی۔ ادھر ہوں۔ نینا کو بائیں جانب سے بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ کون ہے آپ اور کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ میں نے تو تنگ نہیں کیا، یہ کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔
نہیں، اس نے میرے بال کھینچے، زینب نے منہ بسورا۔ اور میرے بھی، ایک دوسری بچی بھی بول اٹھی۔ انسان اپنی ایج تو دیکھتا ہے یا نہیں؟ نینا کو اس انسان پر سخت غصہ آیا۔ جی نہیں۔ اس اجنبی کے اس جواب پر نینا حیران رہ گئی۔ اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، نینا نے جیسے اسے مشورہ دیا۔ کیوں بھائی؟ اس نے تنگ کر سوال کیا۔ نینا کو ایک اجنبی سے بحث کرنا وقت کا ضیاع لگا۔ چلو زینب، چلو گھر چلو، نینا نے مینا سے کہا۔ آپی، میں نے ابھی جھولنا ہے، مینا نے منہ بنا کر کہا۔ جھولنے دے بچی، اتنا کہہ رہی ہے۔ اس اجنبی نے لقمہ دینا ضروری سمجھا تو نینا نے غصے سے اس کی جانب دیکھنا چاہا۔ ارے ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں ادھر ہوں۔ نینا بائیں جانب مڑ کر دیکھ رہی تھی، اس کی آواز دائیں جانب سے آئی۔ آپ میرا دماغ نہ کھائیں، نینا نے بہت بیزاری سے کہا۔ ارے واہ، یہ تو بہت بڑی خبر ہے، آپ کے پاس دماغ بھی ہے۔ اجنبی کے اس مذاق پر نینا بری طرح جل گئی۔ آپ کا اور میرا مذاق ہے؟ نینا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جی بالکل۔ نینا ایک پل کو بالکل چپ رہ گئی اور وہ لاجواب ہو گئی۔ عجیب پاگل پیچھے پڑ گیا ہے، اس نے ضد ہو کر کہا۔ ارے آپ تو کوئی جادوگر نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ جیسے خط اٹھا رہا تھا۔ آپ کی عقل مندانہ گفتگو سے اندازہ ہوا ہے۔ نینا نے زینب کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ کافی ذہین ہے آپ، وہ جیسے بات سے بات نکال رہا تھا۔ بتانے کا شکریہ۔ نینا چڑھ چکی تھی۔ اتنا چڑ کیوں رہی ہے مجھ معصوم سی جان سے؟ وہ جیسے معصومیت سے سوال کر رہا تھا۔ آپ جیسے ایک دو مزید اور پیدا ہو جائیں تو اس دنیا کا اللہ ہی حافظ ہے۔ نینا نے پیشین گوئی کی۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ آپ بالکل ٹھیک رہی ہیں، اس نے قریب آ کر رازدانہ انداز میں کہا، جیسے وہ اس کی کافی کلوز فرینڈ ہو۔ نینا کو اس پر غصہ آنے لگا۔ مفت میں گلے کی ہڈی بن رہا ہے، نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان۔ زینب چلو، نینا نے اسے کہا۔ ارے آپ لوگ میری وجہ سے پروگرام کینسل نہ کریں، میں جا رہا ہوں۔ نینا نے کوئی توجہ نہیں دی اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے پارک سے باہر آ گئی۔ بنائی جانے کے بعد نینا میں بہت چڑچڑا پن آ چکا تھا۔ یہ ایک فطری بات تھی۔ دنیا کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب بنائی کا چلا جانا ایک بہت تکلیف دہ بات تھی۔ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ان سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہے۔ خبردار، تم نے ابا جان کو اس واقعے کا بتایا، نینا نے زینب کو وارن کیا، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ ابا جان کو ہر بات بتانے کی۔ فاطمہ مائی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ نینا کی امی اس کی پیدائش پر دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ نینا کے والد اکرم نے اسے طرح پالا تھا، کمی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ فاطمہ مائی کو وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی، وہ گھر کے ایک فرد کی حیثیت رکھتی تھی۔ فاطمہ مائی نے نینا کو محبت بھی بہت دی تھی، نینا ان کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ آج کل خونی رشتوں میں محبت نہیں رہی، پھر وہ غیر ہو کر اتنی محبت رکھتی تھی۔ وہ زینب اور ابا جان ٹی وی لانچ میں بیٹھے تھے، وہ دیکھ تو نہیں سکتی تھی مگر سن لیتی تھی۔ ابا جان کی نینا میں جان بان تھی۔ وہ لمحہ وہ یاد نہیں کرنا چاہتے تھے جب انہیں نینا کے حادثے کی خبر ملی تھی، کس طرح وہ بمشکل ہاسپٹل پہنچے تھے۔ اکلوتی اولاد کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے ان کے دل پر قیامت سے کم نہیں گزری تھی۔ جب ڈاکٹر نے نینا کی بینائی چلے جانے کی خبر دی تو وہ بے ساختہ زمین پر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، لیکن انہیں خود کو سنبھالنا تھا، ورنہ نینا کو کون سنبھالتا؟ انہوں نے بہت حوصلہ کیا، اور جب نینا کو ہوش آئی تو اس کی دنیا اندھیری ہو چکی تھی۔ بہت پلک پلک کر روئی تھی نینا کو جب چپ کرواتے کرواتے اکرام صاحب بھی ٹوٹ کر رو دیے تھے۔ جس بیٹی کی آنکھ میں وہ کبھی آنسو نہیں آنے دیا کرتے تھے، آج وہ قدرت کے آگے بالکل بے بس تھے۔ ہر طرح کا علاج معالج کے بعد بھی ڈاکٹر نے یہی کہا، خدا نے جب چاہا اچانک سے بنائی لوٹ آئے گی۔ ابھی کھانا لگنے میں وقت تھا، باہر چوکیدار نے کسی کے آنے کی خبر دی تو اکرام صاحب ماضی سے لوٹ آئے، اور آنے کے والے کی آواز سن کر نینا کو ایک پل کو لگا کہ اسے دھوکہ ہوا ہے، اور وہ آواز سن کر جھٹکے سے اٹھی تھی۔ زینب بھی دھنگ کھڑی تھی کہ یہ گھر تک کیسے پہنچ گیا۔ نینا آنے والے کو دیکھ تو نہیں سکتی تھی مگر آواز سن کر چونک گئی تھی۔ زینب بھی حیرت سے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی جسے آج اس نے پارک میں دیکھا تھا۔ ابا جان بھی خاموش تھے کیونکہ آنے والے نے نینا کا نام لیا تھا۔
اجنبی نے اندر آ کر ابا جان سے مصافحہ کیا۔ میرا نام کشان ہے، یہ ان کا پاؤچ آج پارک میں بھول گئی تھی، اس نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ ایک دم نینا کو یاد آیا کہ وہ اپنا پاؤچ پارک میں ہی بھول آئی تھی، وہیں بینچ پر بیٹھی تھی، اور اچانک سے زینب کی آواز سن کر وہ پاؤچ کو مکمل فراموش کر بیٹھی تھی، اور ابھی بھی اجنبی کے کہنے پر یاد آیا تھا۔ یقیناً اس نے پاؤچ میں موجود آئی ڈی کارڈ سے گھر کے ایڈریس دیکھا تھا۔ اوہ، نینا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو ابا جان نے وہ پاؤچ لے لیا تھا۔ بیٹھیے، ابا جان کے کہنے پر وہ بیٹھ گیا۔ وہ اس کا پاؤچ لے کر آیا تھا، بد تہذیب بھی تھی اگر اسے چائے کا نہ پوچھا جاتا۔ پاؤچ میں کچھ رقم بھی تھی، وہ چاہتا تو غائب ہو جاتا، کسی کو کیا خبر ہوتی، مگر نیک لوگ دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں۔ نینا اور زینب بھی بیٹھ گئی تھی۔ یہ بہت عجیب اتفاق تھا۔ اسی وقت فاطمہ مائی نے کھانا لگنے کی نوید دی۔ نینا کو بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، آپ بھی۔ ابا جان نے فارمیلٹی نبھائی تو وہ جیسے تیار بیٹھا تھا، فوراً تابعداری سے اٹھا۔ زینب نے نینا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ اسے ڈائننگ روم میں لے آئی۔ کاشان بھی ساتھ میں آ گیا تھا۔ زینب نے نینا کو ہلکی سی چٹکی کاٹ کر جیسے اشارہ کیا۔ نینا بھی حیرت میں تھی کہ گلے ہی پڑ رہا تھا۔ مائی نے بہت مزے کی چکن بریانی بنائی ہوئی تھی، وہ 2 پلیٹ کھا چکا تھا۔ ابا جان اپنی ہنسی روکے بیٹھے تھے، انہیں یہ کیس عجیب لگا تھا۔ وہ کھاتے وقت مسلسل ابا جان سے بولتا رہا، کافی بدعنوانی واقع ہوا تھا۔ نینا بھی ہنسی نہیں چھپا پا رہی تھی۔ مجھے بچپن سے پائلٹ بننے کا شوق تھا، مگر مجھے گدا گاڑی تک چلانی نہیں آتی۔ اس کی اس بات پر نینا کا کہکا نکل گیا، اور ابا جان بھی اپنی ہنسی نہیں روک پائے۔ وہ خود بھی ہنس رہا تھا، صاف معلوم ہو رہا تھا کہ جان بوجھ کر مسکرا رہا ہے۔ ایک بات تھی، کاشان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ نینا دل ہی دل میں آواز سے اندازہ لگا کر اس کا خاکہ کھینچنے لگی۔ کھانا کھا کر وہ چلا گیا۔ پاؤچ میں سب کچھ موجود تھا جو اس نے رکھا تھا، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تھی۔ آواز اتنی خوبصورت ہے تو دیکھنے میں کیسا ہوگا؟ نینا نے دل میں سوچا اور سوچ جھٹک دی، اور اداس ہو گئی۔ آنکھ کے بغیر زندگی بہت بے رنگ تھی۔ کب تک زینب کا سہارا لیتی رہوں گی؟ یا اللہ اس آزمائش کو مختصر کر دے۔ وہ رات کے اس پہر اللہ کو پکار رہی تھی، روتی جا رہی تھی اور دعا مانگتی جا رہی تھی۔ اللہ پاک آزمائش اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ آزمائش انسان کو کندن بنانے آتی ہے، لیکن انسان جلد تھک جاتا ہے، مایوس ہونے لگتا ہے، جبکہ کفر مایوسی ہے۔ وہ روتے روتے سو چکی تھی۔ وہ ایک درخت کے پاس کھڑی تھی، اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا کہ نہ جانے کون سا پھل ڈنڈا مار کر توڑ رہی تھی۔ عجیب سے ایک صحرا میں تنہا کھڑی تھی، گرم گرم لو چل رہی تھی۔ دفعتاً اس نے درخت پر کسی سائے کو کراہتے سنا تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، اور خوف سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، ابھی تک اس پر خوف طاری تھا۔ دوپٹے سے اس نے پسینہ صاف کیا۔ عجیب سا خواب تھا، مگر خواب تو خواب ہوا کرتے ہیں۔ سو وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اور زینب عصر کے بعد چائے پی رہی تھی کہ پھپھو آگئی۔ نینا سچ میں بہت خوش ہوگی، وہ پھپھو سے بہت محبت کرتی تھی، پھپھو بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ بھائی کی اولاد سے محبت بھی بہت ہوتی ہے۔ پھپھو کو سن کر وہ ان سے بےتابی سے لپٹ گئی۔ ابا جان بھی سو کر اٹھ گئے تھے۔ پھپھو اکیلی آئی تھی، مگر پھر بھی نینا بہت خوش تھی، مگر زینب کا منہ لٹک گیا تھا کیونکہ اب کی بار پارک جانا کینسل ہو گیا تھا۔ وہ پارک جانے کی بے حد شوقین تھی، ایک دن کا ناغہ نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ خود تو کھیل کود میں لگ جاتی اور نینا کبھی واک کر لیتی تو کبھی خاموشی سے بینچ پر بیٹھی رہتی۔ سوچوں کو ایک سمندر تھا جس میں وہ ہمہ وقت غرق رہتی تھی۔ ان سوچوں کی وجہ سے اس کی صحت پر بہت اثر پڑ رہا تھا۔ مجھے ایک حکیم کا پتہ چلا ہے، تمہیں کل ہی وہاں لے کر جاؤں گی، پھپھو نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ پھپھو کا اسے دیکھ کر دل کڑرا رہتا تھا۔ اتنی حسین اس کی بھتیجی اور آنکھوں سے محروم ہو گئی تھی۔ پھپھو بہت علاج کروایا ہے، کچھ فرق نہیں پڑا، نینا نے مایوسی سے کہا۔ نہیں میری جان، کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ پھپھو بے ساختہ اسے گلے لگا لیا۔
اس محبت پر نینا کی آنکھیں بھر آئیں اور چند سے کوئی وجود آنکھوں میں آ سمایا۔ نینا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ پھپھو کی نرم آغوش میں سے ممتا کا احساس ملا تھا۔ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، دنیا کو اپنی آنکھوں سے دوبارہ دیکھو گی۔ یہ مایوسی اچھی چیز نہیں ہے، اچھی اچھی باتیں سوچا کرو، جیسا سوچو گی ویسا ملے گا۔ پھپھو نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں موندے سن رہی تھی۔ پھپھو میں مایوس نہیں ہوں، بس شاید یہی اللہ کا فیصلہ ہے جسے قبول کر لینا چاہیے۔ اس نے بند آنکھ سے کہا، نہیں میری چندا، اللہ بندے کو آزماتا ہے، تم دیکھنا کل یقیناً وہ حکیم کو اچھی خبر دے گا۔ پھپھو کافی پر امید تھی۔ نینا کو اچھا تو نہیں لگا پھپھو کو مایوس کرنا، سو نینا مسکرا دی۔ پھپھو رات کا کھانا کھا کر گئیں اور وعدے کے مطابق صبح 10 بجے ہی آ گئی تھی۔ وہ اور زینب ابھی سو ہی رہے تھے۔ پھپھو نے آ کر بھگدڑ مچا دی۔ چاروں نچار نینا کو بستر سے نکلنا ہی پڑا اور 11 بجے وہ لوگ گھر سے نکلے۔ جگہ کسی کچی آبادی میں تھی، وہ جلد وہاں پہنچ گئے۔ پھپھو اسے تھامے ہوئے تھی۔ حکیم ایک نیک انسان تھا، اس نے نینا کو اچھی امید دلائی۔ اس کی باتیں سن کر نینا کو کافی امید ہوئی۔ اس نے آنکھیں آپس میں ڈالنے کے لیے کچھ ڈراپس دیے جو باقاعدگی سے ڈالنے تھے۔ گھر آ کر وہ تھکنے کی بجائے کافی فریش تھی۔ شام کو وہ زینب کے ساتھ محسوس وقت پر پارک گئی۔ زینب ایک دن کے ناغے کے بعد بہت خوشی سے جا رہی تھی۔ نینا دیکھے بنا بھی اس کی بے چینی کو سمجھ کر مسکرا رہی تھی۔ بچوں کی یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جن پر وہ اچھل کود کرتے ہیں۔ زینب تو جھولوں والی سائڈ پر چلی گئی اور وہ سٹک کے سہارے واک کرنے لگی۔ اتنی کمزور سے تو ہو، واک کیوں کر رہی ہو؟ اچانک اسے اپنے قریب کاشان کی آواز سن کر نینا اچھل ہی پڑی۔ توبہ ہے، مجھے ڈرا ہی دیا۔ وہ سچ میں ڈر گئی تھی۔ لو، میں کوئی جن ہوں کیا؟ وہ ہنس دیا۔ نینا اسے دیکھ تو نہیں سکتی تھی مگر باتوں سے اندازہ ہوا تھا کہ کوئی فنی سے انسان ہے۔ باتوں سے تو کوئی جن ہی لگتے ہو۔ نینا نے اندازہ لگایا تو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پھر تو تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، میں بھی چڑیل ہوں، میں کیوں ڈروں؟ وہ الٹا اسی سے سوال کر گئی۔ ہائے، وہ ایک دم اچھلا۔ تم چڑیل ہو؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ نینا ابھی سے تنگ ہونے لگی۔ عجیب چپکو قسم کا انسان تھا۔ تم اتنی گہری سوچ کیا سوچتی رہتی ہو؟ وہ کچھ فاصلے پر اسے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے میرا پاؤچ مجھ تک پہنچا دیا، آپ کا احسان ہے۔ نینا سخت عاجز آ گئی تھی۔ اب آپ مجھے طرح چھوڑ دیں۔ نینا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کاشان شرمندہ سا ہو گیا مگر وہ ہاتھ ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اسے دور جاتا دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ نینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا چپک کیوں رہا تھا۔ فضول انسان، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ آپ مجھ سے اتنی خفا کیوں ہیں؟ نینا نے اپنے پیچھے اس کی آواز سنی۔ زینب؟ نینا نے زینب کو آواز لگائی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بعد میں وہ کافی دور نکل آئی ہے۔ آپ مجھے کیوں نہ پسند کر رہی ہیں؟ نینا کو اگلا سوال سنائی دیا۔ کاشان، میں اجنبیوں سے فری نہیں ہوا کرتی، نینا نے رک کر پیچھے مڑ کر کہا جبکہ وہ اب اس کے آگے کھڑا تھا۔ میں ادھر ہوں۔ نینا فوراً آگے مڑی۔ آپ ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتے کیا؟ وہ جیسے زچ آ گئی تھی۔ کاشان کا کہکا بہت گونجدار تھا۔ مجھ سے ایک جگہ ٹھہرا نہیں جاتا، وہ بیچارگی سے گویا ہوا۔ عجیب مخلوق ہو۔ نینا کو بھی ہنسی آ گئی۔ بہت خوبصورت ہنسی ہے آپ کی، ہنستی رہا کریں، اداس کیوں رہتی ہیں؟ نینا اس کی پہلی بات پر تھوڑا زجبج ہوئی مگر اس کی دوسری بات پر بول اٹھی۔ ایک لڑکی جس کے پاس آنکھیں تھیں مگر اب وہ اندھی ہے، سوچو اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ وہ ایک دم اداس ہوئی۔ اچھا یہ بات۔ وہ کچھ دیر کو رکا۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں، زبان نہیں، بہت سی نعمتوں سے محروم ہیں مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، کاشان نے اسے رسان سے سمجھایا۔ وہ بالکل خاموش ہوگی اور نہ جانے کیوں اس اجنبی کے سامنے رو پڑی۔ ارے پلیز چپ ہو جائیے۔ وہ اسے چپ کروانے لگا۔ مانتا ہوں یہ غم بہت بڑا ہے لیکن اس غم کو لے کر آپ کب تک اداس رہیں گی؟ آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کاشان نے اسے تسلی دینی چاہی۔ نہ جانے کیوں نینا کو یہ بندہ صحیح نہیں لگا۔
وہ یکدم ہی جتا رہا تھا، مگر نینا کو اس طرح کسی اجنبی کا دلاسا دینا عجیب سا لگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے زینب تک چھوڑ دیں گے؟ نینا نے اسے کہا۔ ضرور۔ اب جو بھی تھا نینا کو مجبوراً اس کا ہاتھ تھامنا پڑا۔ نینا کو ایسا لگا جیسے اس نے کوئی انگارہ چھو لیا ہو۔ نینا نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا۔ تمہیں تو بخار ہے۔ آپ کا ہاتھ اس قدر گرم ہے؟ نینا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ارے نہیں، بس آج ہی ایسا ہو رہا ہے، بخار نہیں ہوتا مجھے، کشان نے لاپرواہی سے کہا۔ نینا حیرت زدہ تھی، ایسا تپتا ہوا ہاتھ اور اس طرح لاپرواہی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے زینب کے پاس آ گئے۔ زینب ابھی بھی جھولا جھول رہی تھی۔ نینا نے زینب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو زینب۔ وہ زینب کا ہاتھ پکڑے چل دی۔ نینا کو راستے میں بار بار احساس ہوتا رہا کہ کوئی ان کے پیچھے ہے۔ اس کا دل سارے راستے گھبراتا رہا، یہاں تک کہ گھر پہنچ کر بھی یہ احساس حاوی رہا کہ کوئی یہاں تک آ گیا ہے۔ زینب گھر آ کر کارٹون لگا کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی۔ نینا تھک چکی تھی، وہ اپنے اور زینب کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ آنکھیں موند کر وہ بیڈ پر دراز ہو گئی اور وہ چند سے اس کی آنکھوں کے آگے آ گیا۔ نینا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ ہمیشہ اس کے تصور میں چلا آتا تھا۔ نینا نے کبھی اسے بتایا نہیں تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ موقع ہی نہیں ملا کہ آنکھوں کا حادثہ ہو گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ اس کی پھپھو کا بیٹا علی، وہ اسے بھول چکی تھی، مگر نہ جانے کیوں آنکھ بند کرتے ہی اس کا چہرہ آنکھوں میں کیوں آسماتا تھا۔ نینا کو ایک دم روم میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کون ہے؟ نینا نے پوچھا۔ نینا کو کسی کی سانسوں کی آواز سنائی دی۔ زینب؟ نینا کو لگا زینب ہے، مگر خاموشی چھائی رہی، اور پھر نینا کو کتے کے غرانے کی آواز سنائی دی تو نینا کا دل اچھل کر خلق میں آ گیا۔ نینا کو سٹک اٹھانے کا خیال بھی نہیں رہا۔ بیڈ سے اتر کر اس نے باہر دوڑنا چاہا اور منہ کے بل جا گری۔ نینا کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ ابا جان اور فاطمہ، مائی فاطمہ نینا کے روم میں بھاگے چلے آئے۔ نینا منہ کے بل گری پڑی تھی۔ ابا جان تڑپ کر نینا کے پاس پہنچے۔ نینا بیٹا کیا ہوا؟ ابا جان تڑپ اٹھے تھے۔ ابا؟ نینا کے منہ سے خون آ رہا تھا۔ ابا جان روم میں کوئی ہے؟ وہ ابا جان کے گلے لگ گئی۔ کون بیٹا؟ ابا جان نے روم میں چاروں طرف دیکھا۔ مائی فاطمہ بھی سے پچکارنے لگی۔ نینا خوف سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ابا جان؟ روم میں کتے کے غرانے کی آواز تھی۔ میرا جان آپ کا وہم ہوگا، یہاں تو آپ کے اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ ابا جان نے اسے سمجھانا چاہا کیونکہ فاطمہ بہن یہاں کیا کوئی اور ہے؟ ابا جان نے ان سے تصدیق کروانا چاہی، مگر نینا یقین دہانی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس نے آواز خود سنی تھی۔ ابا جان یہاں سے چلیے، یہاں کچھ ہے۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ ابا نے نینا کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے آئے۔ میں فاطمہ سے پانی کا گلاس منگوایا اور 4 گل پڑھ کر نینا کو پلا دیا۔ پانی پی کر نینا کو کچھ پرسکون ہوئی۔ ابا جان نے ڈیٹول سے اس کا منہ صاف کیا، چوٹ لگنے سے اس کے ہونٹ پر سوجن ہو گئی تھی۔ ابا جان نے دعا لگا دی۔ رات کھانا کھا کے وہ اپنے روم میں نہیں جا رہی تھی، ابا جان کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی، ان کے روم میں آ گئی۔ کتے کی آواز اس نے واضح سنی تھی، اس کا وہم نہیں ہو سکتا۔ رات پر وہ سوتے جاگتے کی کیفیت میں رہی اور ڈرتی رہی۔ صبح اس کی طبیعت کافی ڈل تھی۔ رات کا واقعہ اس کے دماغ پر سوار تھا، چاہ کر بھی وہ ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی ایسی دوبارہ آواز بھی نہیں سنائی دی تھی۔ ابا جان فاطمہ مائی کے ساتھ بیٹھے تھے اور بہت پریشان تھے۔ میرے بعد اس کا کیا ہوگا؟ ابا جان سر تھامے بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ فاطمہ مائی نے کہا۔ موت برحق ہے فاطمہ بہن، لیکن میری بچی دیکھ نہیں سکتی، اس کی مجھے بہت فکر رہتی ہے۔ اب زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ اکرم کی آواز بھرا گئی۔ دل کٹتا ہے سوچ کر میرا کہ میرے بعد اس کا کیا بنے گا۔ فاطمہ بائی بھی افسردہ ہو گئی۔ اللہ سب سے بڑا ہے بھائی صاحب، وہ ذریعہ بناتا ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔
اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ مایوسی والی باتیں نہ کیجیے، حوصلہ رکھیں، فاطمہ مائی نے انہیں تسلی دی۔ اکرام صاحب نے گردن ہلائی۔ مایوس نہیں ہوں، بس فکر ہوتی ہے کہ اللہ کوئی معجزہ کرے اور میری بچی دوبارہ اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہم حج پر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ وہ مبارک دن لازمی لائے، فاطمہ مائی یقین سے بولی۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ جس نے خوشیوں کے بعد غم دیا ہے وہی دوبارہ خوشیاں دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ بس اللہ رب العزت اس آزمائش میں ہم نے سرخرو فرمائے، آمین۔ فاطمہ مائی نے پلو سے آنسو صاف کیے۔ اکرام صاحب کو فاطمہ مائی کی باتوں سے کافی حوصلہ ہوا تھا۔ وہی ذریعہ بناتے ہیں، اللہ پاک کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا۔ وہ گناہ گاروں کا بھی رب ہے اور نیکی کاروں کا بھی۔ زینب اس وقت نینا کا خوب سر کھا رہی تھی۔ وہ باہر پارک جانا چاہتی تھی اور نینا مسلسل انکاری تھی۔ تنگ آ کر فاطمہ مائی کو زینب کے ساتھ جانا پڑا۔ فاطمہ مائی نینا کو تنہا چھوڑ کر جانے کے حق میں بھی نہیں تھی، لیکن زینب کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ نینا ٹی وی لگا کر بیٹھ کے میوزک سننے لگی۔ اس طرح سے تنہائی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ابا جان ابھی تک آفس سے آئے نہیں تھے کہ ایک دم اسے پھر سے کتے کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ نینا اس کی آواز سنتے ہی حواس کھونے لگے۔ نینا کا قلب خشک ہو گیا۔ اس نے ہمت جمع کی اور پوچھا، کون؟ تو اس کے بعد نینا کو سانپ کی آواز کی پھنکار کی آواز آئی۔ نینا کی تو روح فنا ہو گئی۔ نینا کی جان نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا دماغ چکر لیا گیا ہو۔ نینا نے اٹھنا چاہا مگر وہ اٹھ نہیں پائی۔ کتے کی گراہٹ مسلسل اسے قریب آتی محسوس ہونے لگی۔ وہ گراہٹ ایک دم تیز ہوئی تو نینا کو لگا وہ کتا اب اس پر جمپ کرے گا، مگر پھر اچانک سے ایک بلی کی آواز سنائی دی۔ یوں لگا کتا اور بلہ ایک دوسرے سے پھر گتھم گتھا ہو گئے ہیں۔ نینا کو اپنا دماغ ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ نینا صوفے سے اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ نینا خوفزدہ سی بولی۔ آوازیں بالکل ختم ہو گئی تھی۔ نینا کا دل اس وقت بہت زیادہ دھڑک رہا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، صرف سن کر آوازوں کا اندازہ لگاتی تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہی ہوئی تھی کہ کوئی چیز اس پر چھپٹ گئی تھی۔ نینا نے زوردار چیخ ماری۔ اس کے منہ پر پنجے لگے تھے۔ نینا نے صوفے سے اٹھنا چاہا مگر ناکام رہی۔ اب وہ پنجے اس کی گردن پر پڑے تھے۔ جھٹکے سے نینا نیند سے جاگی۔ نینا اٹھ بیٹھی۔ اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ نہ جانے کب وہ میوزک سنتے سنتے سو گئی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خواب تھا۔ ایسا لگا جیسے حقیقت تھی۔ اسے اپنی گردن پر جلن بھی محسوس ہوئی مگر کوئی نشان کا احساس نہیں ہوا۔ اسی وقت زینب اور مائی فاطمہ اندر آئی۔ زینب بہت خوش باش تھی۔ مائی فاطمہ باہر نکل کر کچھ اچھا فیل کر رہی تھی۔ گھر میں رہ کر انسان بیزار سا ہو جاتا ہے۔ نینا کے دل کا کیا وہ اپنا خواب مائی کو بتائے، مگر پھر وہ خاموش ہو گئی کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ خواب ہی ایسا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بولی، لیکن وہ خواب اب دماغ سے محو بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یا اللہ میری بنائی لوٹا دے۔ بہت تڑپ کر اس نے دل سے دعا کی، اور بے شک اللہ دعا ضرور سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ انسان کو اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ کاشان بھائی بھی آئے ہوئے تھے، آپ کا پوچھ رہے تھے، زینب نے ابھی سے بتا رہی تھی۔ اچھا، اب اس کی کیا تم سے دوستی ہو گئی؟ نینا نے اس سے پوچھا۔ ہاں بہت اچھے ہیں، میرے لیے چاکلیٹ بھی لے کر آئے تھے۔ زینب کو چاکلیٹ کی خوشی تھی۔ نینا اس کی معصومیت پر ہنس دی۔ نینا پھر سے خواب کو سوچ کر درود شریف پڑھنے لگی۔ نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا، کتے بلی کی آوازیں آنا، کتے کی گراہٹ کتنی خوفناک تھی۔ نینا کو سوچ کر جھرجھری آ گئی تھی۔ وہ زینب کے ساتھ پارک میں آئی ہوئی تھی۔ بچوں کے کھیلنے کودنے کی آواز پر وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ تمہارے لیے ایک چیز لایا ہوں۔ نینا نے اچانک سے کاشان کی آواز سنی۔ کیا چیز؟ نینا بساختہ بول پڑی۔ کاشان نے کچھ اس کی آنکھوں پر باندھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ نینا بوکھلا گئی۔ خاموش، ابھی دیکھنا۔ کاشان نے اسے کہا تو نینا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی، لیکن وہ خاموش رہی۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی بھیگی ہوئی چیز اس کی آنکھوں پر رکھی گئی ہو۔
اس کی ٹھنڈک سے نینا کو آنکھوں میں سکون ملا۔ کچھ دیر اسے بندھے رہنے دو۔ کچھ دیر بعد اس نے وہ پٹی ہٹائی۔ اب آہستہ آہستہ آنکھیں کھولو، کاشان نے اسے کہا۔ نینا نے آہستہ سے آنکھیں وا کی مگر بے سود، کچھ نظر نہیں آیا۔ وہی اندھیرا چاروں طرف۔ کچھ نظر آیا؟ اسے کاشان کی آواز سنائی دی۔ نہیں، وہ مایوس ہوئی۔ کاشان بھی چند لمحات کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، شاید فوراً رزلٹ نہ ملتا ہو، کیا پتا کل سو کر جاؤ اور آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ اس نے امید کی کرن جگائی۔ نینا خاموش رہی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ نینا نے پوچھا۔ بس کسی حکیم کے پاس جانا ہوا تھا، اسے تمہاری کنڈیشن ڈسکس کی تو اس نے گارنٹی کے ساتھ دیا، کاشان نے بتایا اور کچھ توقف کے بعد بولا۔ کیسی ہو؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ نینا نے مروت نبھائی۔ بہت ہینڈسم ہوں اور جلد ہی دیکھو گی۔ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ نینا کو وہ کچھ عجیب کیس لگا، من موجی سا، اپنے آپ میں مگن۔ خیر تم سے تو کم ہی ہوں، اس نے ادھوری بات مکمل کی۔ تم بہت فلرٹی نہیں ہو، نینا نے ابرو چکائے۔ مجھ جیسے معصوم تو تم اس جہاں میں کیا جن ذات میں بھی کہیں نہ ملے۔ وہ جیسے اترایا تو نینا کو ہنسی آ گئی۔ جن ذات بھی کیا معصوم بھی ہوتے ہیں؟ نینا ہنسی رو کر پوچھ رہی تھی۔ بہت معصوم، تمہیں کیسے معلوم ہوا بھلا؟ جنات تو کچا چبا جاتے ہیں، نانا نے اسے اطلاع دی۔ ہیں؟ تم کیا جنات سے ملاقات کر چکی ہو جتنی خبر ہے؟ وہ حیران ہوا تو نینا کا کہکا نکل گیا۔ اللہ نہ کرے میری ملاقات ہو، میں تو انسانوں سے اتنا ڈرتی ہوں، تم جنات سے ملاقات کا کہہ رہے ہو؟ جو اس طرح کہتا ہے جنات ان کے پیچھے لگ جایا کرتے ہیں۔ اس نے قریب آ کر کان میں سرگوشی کی۔ ڈراؤ نہیں، نینا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ ٹہل سی گئی تھی۔ ڈرپوک نہ ہو تو، اس نے مذاق اڑایا۔ تو تم تو جیسے بہت بہادر ہو نا، جنات تمہاری قوم ہے، نینا چڑھ کر بولی اور اسی بے خیالی میں تم کہہ بیٹھی کیا پتا ایسا ہی ہو، اس نے ڈراؤنے انداز میں کہا۔ نینا مسلسل ہنس رہی تھی۔ ہائے کوئی جن ہی مل جائے، اسے کہوں گی کہ میری آنکھیں لے آؤ۔ نینا نے جیسے مزہ کیا۔ لو یہ بندہ آپ کے لیے جدوئی رومال لایا ہے، دیکھنا یہ ضرور کم ہو جائے گا۔ اسے جیسے بہت یقین تھا۔ انشاءاللہ، صدقے دل سے دعا کی۔ نینا کو پہلی بار وہ ایک اچھا انسان لگا۔ شاید میں اسے سمجھنے میں غلط ہوں، مگر یہ دل کا اچھا ہے۔ اچھے اور برے دن زندگی کا حصہ ہیں، کاشان نے اسے سمجھایا۔ ہاں صحیح کہا، اچھے دن بھی ضرور آئیں گے۔ نینا پر امید ہوئی۔ اسے گائیڈ کی ضرورت تھی۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے وقت کا اندازہ تو نہیں ہوتا تھا، بس دیر ہونے لگتی تو وہ اٹھ جایا کرتی تھی اور زینب کو آواز دینے لگی۔ اسی وقت مغرب کی اذان ہونے لگی۔ نینا کو عجیب سی سمیل چاروں جانب سے آنے لگی۔ تمہیں عجیب سی سمیل آئی؟ وہ کاشان سے مخاطب ہوئی۔ نہیں تو کیسی سمیل؟ کاشان حیران ہوا۔ بہت عجیب سی سمیل ہے، مگر اب نہیں آ رہی، نینا نے اسے کہا۔ اب تو زینب اس کے پاس آ چکی تھی، کاشان بھی ابھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کیا تم لوگ روزانہ ہی یہاں آتی ہو؟ کاشان نے زینب سے پوچھا۔ ہاں ڈیلی، اگر کوئی آ جائے۔ اس دن نہیں آتے، زینب نے کچھ اداس سا ہو کر کہا۔ اوہ تو یہ بہت دکھ کی بات ہے واقعی۔ وہ زینب کے دکھ میں برابر کا شریک ہوا۔ کوئی نہیں، کبھی کبھار تو کوئی آتا ہے، نینا نے اسے ٹوکا۔ اچھے بچے مہمانوں سے تنگ نہیں ہوا کرتے، نینا نے زینب کو سمجھایا تو زینب منہ بسور چکی تھی۔ اسی پل فضا میں چاروں جانب نینا نے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی اور ان سب میں دل خراش آواز زینب کی تھی۔ زینب! نینا زور سے چیخی۔ نینا کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا۔ آپ بھی؟ زینب زور سے نینا سے لپٹ گئی۔ اس دوران کاشان نے ان کتوں کے ریوڑ کو پتھر مار کر بھگا دیا۔ سکون سے رہو، میں نے انہیں بھگا دیا ہے۔ نینا اور زینب ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی۔ نینا کی ہارٹ بیٹ بھی بہت تیز چل رہی تھی اور یہی حال زینب کا تھا۔ بس اب گھر چلو۔ نینا کو اس طرح اچانک سے کتے کا آنا کسی خطرے کی گھنٹی لگا تھا۔ ریلیکس، کاشان نے انہیں پرسکون رکھنا چاہا۔
नैना से अब एक कदम आगे बढ़ाना भी दो भर लगा। तुम दोनों इस शॉप में आओ, जूस पीकर थोड़े आराम महसूस करो। कशान ने उन्हें जूस शॉप की तरफ जाने को कहा। नैना को इस वक्त सच में एनर्जी की ज़रूरत महसूस हो रही थी। वो तीनों जूस शॉप में आ गई। कशान जूस का ऑर्डर देने चला गया। आपी मुझे बहुत डर लगा था। ज़ैनब ने नैना का हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे भी, नैना ने कहा। तुम तो देख सकती हो, मैं देख भी नहीं पाई। कशान भाई, अगर ना होते तो हम कैसे इन कुत्तों से जान छुड़ा पाते, ज़ैनब ने खौफ से कहा। इस वक्त नैना ये सोच रही थी, क्या वो अजीब सी स्मेल क्यों नहीं आ रही जो इतनी शिद्दत से इसके चारों जानब महवे रक्स आती। अभी वो ये सोच ही रही थी, कशान जूस ले आया। इसकी सोचों को ब्रेक लग गई। जूस ही सके हो कुछ बेहतर, और वो लोग जूस कॉर्नर से निकल आए। नैना इस बात से बेखबर थी कि एक कुत्ता आंख सुर्ख कलर की गली के कोने पर इसे देख रहा है, जो किसी भी लम्हे इस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो और ज़ैनब घर आए तो देखा अब्बाजान अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब्बा जब भी लेट आते तो कॉल करके बता देते। नैना ने अब्बाजान के ऑफिस फ़ोन किया, मगर वहाँ कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। नैना को फिक्र होने लगी, दिल की घबराहट बढ़ने लगी। मैं फातिमा भी फिक्रमंद थी, लेकिन इजहार नहीं कर रही थी। नैना को तसल्लियाँ दे रही थी, आ जाएंगे, अभी देर सवेर हो ही जाती है। लेकिन नैना का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। रास्ते में कुत्तों ने हमला किया, वो तब से डरी हुई थी। ऑफिस दोबारा कॉल की तो पता चला अब्बाजान काफ़ी देर पहले के ऑफिस से निकल चुके थे। तो नैना का दिल बैठा जा रहा था। इसी अस्ना में अब्बाजान घर में दाखिल हुए तो नैना की जान में जान आई, वरना वो बहुत बुरे बुरे ख्याल इसके जहन पर सवार थे। अब्बाजान कहाँ रह गए थे आप, नैना ने बेताबी से पूछा। इस तरह तो आपने कभी नहीं किया, और ना ही देर हो जाने पर हमेशा बता देते हैं। बेटा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। रास्ते में अली मिल गया तो वो ज़बरदस्ती घर ले गया। वहाँ से चाय पीकर अब आ रहा हूँ। अली के नाम पर नैना का दिल धड़क उठा। इसकी शादी की डेट फिक्स करें, जल्द समीना बता रही थी। अब्बाजान ने मजीद बताया। अब्बाजान अब सोफे पर रिलैक्स मूड में बैठ चुके थे। सामने टेबल पर पाँव रखे हुए थे। नैना स्टिक के सहारे चलती हुई आई और सोफे पर आ बैठी थी। जाओ ज़ैनब, अब्बाजान के लिए पानी लेकर आओ, नैना ने ज़ैनब से कहा। तो ज़ैनब अब्बाजान से बहुत मोहब्बत करती थी, झट से पानी का गिलास लेकर आई। ऐसे ही इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इस नावल की नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।